الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے عہد لیا، وعدہ لیا، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم لوگوں نے موسیٰ کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم بہت ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، من بعد ذالک، اس بڑے جرم کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی، اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہدایات دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ یہ 3 آیتیں ہیں، گزشتہ درس میں یہ مضمون آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے جن سختیوں سے دوچار ہونا پڑا، فرعون نے جیسے ان کو تکلیف پہنچائی، جس کو فرعون اول بھی کہا گیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، پھر ان کا نکاح، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبی بن کر کے اپنی قوم میں آنا، اور قوم میں آ کر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف بلانا، ان تمام مضمون کو ہم نے گزشتہ سنا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ فرعون کو کیسے اللہ نے پانی میں غرق کیا۔ اس دریا کا نام بحر قلزم تھا، وہ دریائے نیل نہیں تھا، وہ بحر قلزم تھا، جس کو انگریزی میں ریڈ سی اور عربی میں البحر الاحمر کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ لوگ یہ غرق ہوئے وہاں جگہ تھوڑی کم تھی، تو اس کنارے سے اس کنارے کا منظر نظر آتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون کو ڈوبتے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم پر ظلم کرنے والا ڈوبا یا کوئی اور ڈوبا، ہم جب تک اس کی نعش کو نہیں دیکھ لیتے تب تک بھروسہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، تو سمندر نے فرعون کی، حامان کی نعشوں کو باہر پھینکا، پھر جب فرعون کی نعش کو انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو اطمینان ہوا۔ تو یہ گزشتہ ہم نے درس میں سن لیا۔ اب آگے بنی اسرائیل کا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ میں نے تمہیدی طور پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بار بار موقع دیے، ایک غلطی کرتے ان کو سدھارا جاتا، پھر غلطی کرتے پھر موقع دیا جاتا، اتنی موقع کسی اور قوم کو نہیں ملے تھے۔ تو اس کے باوجود ان کی نافرمانی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وقت کے نبی کو لوگوں نے ستایا، موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ ستایا آج اس کا تذکرہ، ان کی جو بدماشیاں ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی غلطیاں ہو رہی تھیں، ان لوگوں نے جو غلطیاں کی اس کا بیان چل رہا۔ تو اس میں پہلی آیت جو آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا۔ کب بلایا؟ جب فرعون ڈوبا، تو جہاں موسیٰ علیہ السلام جانا چاہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
کہ یا تو بعض لوگوں کے مطابق موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کے ساتھ مصر میں آئے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ وہ فلسطین کا رخ کرتے تھے، فلسطین جانا چاہتے تھے، ملک شام جانا چاہتے تھے۔ تو راستے میں جہاں یہ پہنچے ایک ایسی جگہ آئی کہ وہاں ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا کہ اے موسیٰ، اللہ سے یہ درخواست کرو کہ فرعون مر گیا، اب تک تو ہم فرعون کی تہذیب پر جیتے تھے، ہمیں اپنی کوئی الگ سے تہذیبی کتاب دو، قانون ہمیں بتائے جائیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائیں۔ اب تک تو فرعون تھا تو ہم اس کے مطابق جی رہے تھے، اب فرعون ڈوبا تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو کتاب دیں گے، اس کے لیے تمہیں 30 دن کے لیے آنا۔ کہاں آنا ہے؟ طور پہاڑ پر آنا ہے۔ یہ طور پہاڑ بھی اسی جگہ تھا جہاں یہ لوگ کھڑے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے 30 دن کے ارادے سے، وہاں 30 دن روزہ رکھا، اور جب 30ویں دن جہاں اللہ کے پاس جانا تھا ملاقات کے لیے، یعنی کسی ایک جگہ جانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ چونکہ اللہ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے لہٰذا میں مسواک کے ساتھ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک فرمائی، جیسے ہی حضرت نے مسواک کی تو روزہ دار کے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کو بو کہا جاتا ہے تبخیر معدے کی وجہ سے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، ریحان سے زیادہ پسند ہے، تو وہ بو زائل ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، تم مزید 10 روزے اور رکھ لو، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہا کہ 10 روزے اور رکھو۔ اب ان 10 مزید روزوں کے رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ یہ تو اکیلے حضرت موسیٰ گئے تھے، چلہ لگائے تھے 40 دن۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ یہ جو مشائخ کے پاس تربیت کے لیے 40 دن کسی جگہ بٹھا کر ذکر کروایا جاتا ہے کہ تم کو یہ ذکر 40 دن اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے تاکہ اپنے اندر کی برائی نکلے، اسی کو پھر حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے بنیاد بنا کر 40 دن کے لیے بندوں کو ماحول سے نکال کر مسجدوں کے ماحول میں رکھیں، اللہ رسول کی بات سنائی جائے تاکہ 40 دن کا ایک ماحول ملے۔ تو وہ جو چلہ لگایا جاتا ہے ہمارے یہاں جماعتوں میں، اس کی بنیاد بھی یہی واقعہ ہے، یہیں سے اس کو ثابت کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی دولت سے نوازنے کے لیے اللہ نے 40 دن کا چلہ لگوایا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی کم سے کم 40 دن آدمی قربانی دے اس کی، اللہ کچھ نہ کچھ ضرور نوازتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن، حدیث کی ایک کتاب ہے ابن رزین، حدیث کی کتاب ہے رزین کے نام سے، مشکاۃ شریف میں اس کی بہت سے حوالے آتے ہیں رواہ رزین کے نام سے، تو حضرت اور اس کو نقل کیا ترغیب و ترغیب والوں نے، اس میں ایک حدیث آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن کوئی نیک کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں علم اور حکمت کے وہ موتی کھول دیتے ہیں جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو آگے والوں کے دل پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اس کی حکمتیں بہت سی لکھی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ادریس کاندلوی نے، کہ 40 دن کی کیوں رکھا ہے اللہ نے۔ پھر اس کی حکمتیں بیان کی گئی کہ دیکھو جب بھی کوئی چیز، کوئی عدد، اللہ نے عدد رکھے ہیں کہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یا یہ کہ یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ سینکڑا ہے، یہ ہزار ہے، تو اس طرح کے جو اعداد ہیں ان میں 10 کا جو عدد ہے یہ کمپلیٹ عدد ہے۔ قرآن میں کہا گیا تلک عشرۃ کاملۃ، کہ یہ 10 پورے ہیں، تو 10 کا جو عدد ہے یہ کمپلیٹ مانا جاتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو ملٹیپلائی کرنا ہو شریعت میں بتایا ہو تو کہتے ہیں 4 گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے اس معاشرے میں 4 لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، جبکہ ان 4 کا پتہ آج تک کسی کو لگا نہیں کہ وہ 4 ہیں کون۔ تو یہ جو 4 کا عدد ہے کہ بھائی 4 دفعہ بڑھاؤ، تو 10 کو 4 سے ڈیوائڈ کیا گیا تو 40 دن بنے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت شاندار اس پر گفتگو کی ہے، کسی موقع سے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتیں، پوری 40 دن اور پوری 40 راتیں کوہ طور پر اللہ کی یاد میں اعتکاف کی حالت میں رہے۔ ایک معنی میں اعتکاف رہا، اعتکاف کی حالت میں رہے،
اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے تورات کے تختیاں عطا کی۔ تورات جو ملی حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی ملی۔ یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو براہ راست اللہ کے نبی کے قلب پر القاء کی گئی، ڈالی گئی وحی کے ذریعے سے۔ باقی کتابیں لکھی ہوئی شکل میں اللہ نے دی۔ داؤد علیہ السلام کو جو زبور ملی وہ بھی صحیفے کی شکل میں ملی، وہ لکھی ہوئی تھی، زبان بھی وہاں سے آئی تھی، تحریر بھی وہاں سے آئی، لیکن قرآن جو آیا یہ علی قلبی کا براہ راست اللہ کے نبی کے دل پر، قلب مبارک پر اتارا۔ یہی معجزہ ہے اللہ کے نبی کا کہ زندگی بھر کبھی کوئی استاذ نہیں ملا، کسی استاذ کے سامنے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے قرآن لوگوں کو سنایا تو اتنا معجزہ اور اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم کلام، دنیا حیران ہو گئی۔ ما ھذا قول البشر، صاف کہا ان لوگوں نے، مکے کے دشمنوں نے یہ اقرار کیا کہ یہ جو محمد بات کہہ رہے ہیں نہ یہ شاعری ہے نہ یہ جادو ہے، یہ کچھ اور ہی ہے جو انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو رب العالمین کا کلام۔ لیکن دشمنی کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ بہرحال تورات ملی تو تختیوں کی شکل میں، الواح کی شکل میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں حاصل کیا۔ یہ تو وہاں طور پر تھے۔ قوم کے اندر اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا جو ان سے عمر میں 3 سال بڑے تھے۔ ہارون علیہ السلام کی عمر موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال زیادہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، ایک ساتھ تھے 2 نبی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جا کر آتا ہوں، تب تک تم قوم کی امامت کرنا اور تم قوم کو سنبھالنا۔ قوم کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا موسیٰ، نبی بھی موسیٰ، اور وہ جو شخص تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور اس کا بھی بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اس کو اسرائیل سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہیں بتاؤ تو دنیا میں تم اتنے لوگوں کی جان کھینچ لیتے ہو، کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تم کو کبھی کوئی احساس ہوا کہ یار ابھی اس کو وقت ملنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، ایک خاتون تھی، سمندر کا سفر تھا، کشتی ڈوبی، تو اس کشتی میں وہ ماں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سے شیرخوار بچے کو لی ہوئی تھی۔ بچے کو بچانے کا حکم آیا، ماں کو مارنے کا حکم آیا، تو ماں تو مری، بچہ بچا، اور اس بچے کو تختے پر رکھ دیا میں نے۔ تو وہ جو ماں ڈوب رہی تھی اور معصوم بچہ تیر رہا تھا، تو اس ماں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ وہ جو بچہ تھا اس بچے کا کیا ہوگا۔ اب وہ سمندر کا تختہ بہتے بہتے ایک جزیرے میں پہنچا، جزیرے میں وہ بچہ رہنے لگا۔ اس جزیرے میں اس بچے کی پرورش کے لیے جبرائیل کو بھیجا گیا۔ جبرائیل آتے، اس کو دودھ پلاتے، شہد پلاتے۔ کہا روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی اپنی انگلی لگاتے تو دودھ سے سیراب ہو جاتا، شہد سے سیراب ہو جاتا۔ تو اس طرح اس کی تربیت ہوئی۔ وہ جو تربیت ہوئی تو وہ جب بڑا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، تو اس نے غور کیا کہ جبرائیل جب آتے گھوڑے پر، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام بھی بخاری شریف میں حیزوم۔ اب لوگوں نے گاڑیوں پر نام لکھانے شروع کر دیے کہ جی یہ قصوہ ہے، اور یہ جی یہ شہوہ ہے، اور یہ جی یہ کچھ اور ہے۔ تو بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواریوں کے نام ہیں۔ اللہ کے نبی کی سواری کا احترام بھی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان گاڑیوں پر بیٹھ کر غلط کام نہ کریں، ان گاڑیوں پر بیٹھ کر غیبت چغلی نہ کریں، ان گاڑیوں پر بیٹھ کر سگریٹ اور تمباکو کا استعمال نہ کریں۔ شوق میں نام بھی لکھاتے ہیں اور اسی پر ساری حرکتیں غلط سلط ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو حیزوم نام کا گھوڑا تھا جس پر جبرائیل بیٹھ کر آتے تھے، اس گھوڑے کو اس نے دیکھا کہ وہ جہاں پیر رکھتا ہے اس کے نیچے سے ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ واقعتاً اس گھوڑے کے اندر اور اس گھوڑے کے نیچے جو زمین ہے اس میں کچھ اثر ہے، تو اس نے وہ مٹی جمع کرنی شروع کی۔ وہ جو مٹی تھوڑی سی پیر کے نیچے آتی تھی تو اس نے جمع کی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ ایک فرد بنا، سنار کا کام اس نے سیکھا، سنار بن گیا اور موسیٰ کی قوم کے ساتھ تھا۔ اس وقت بھی ساتھ تھا جب فرعون ڈوب رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون کو حامان نے کہا تھا، وزیر تھا اس کا، جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو رہے تھے تو فرعون نے کہا تھا کہ دیکھو سمندر نے میرے لیے بھی راستہ چھوڑ دیا، میں نے حکم دیا سمندر کو، اس لیے راستہ ملا تاکہ بنی اسرائیل میری خدمت کے لیے باقی رہے۔ حامان نے کہا کہ زیادہ دیر شنا نہ بنو، اس لیے کہ اگر تم نے سمندر میں اترنے کی غلطی کی تو تمہاری خدائی خاتمہ مل جائے گی۔ لیکن اب فرعون کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ واقعتاً عقل مندی کی بات ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے
ایک انسانی شکل میں گھوڑی پر بیٹھ کر فرعون کے گھوڑے کے قریب سے اپنی گھوڑی گزاری. جیسے ہی فرعون کے گھوڑے نے اس گھوڑی کی بو پائی تو اب وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے سمندر میں اتر گیا. تو یہ جو بنی اسرائیل کا سنار تھا، کیا نام تھا؟ موسیٰ. اس سنار نے دیکھا کہ جبرائیل کی گھوڑی جہاں جا رہی تھی وہاں سے بھی گھاس اگ رہی ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ آنے والا جبرائیل ہے، اب فرعون کا کام تمام ہونے والا ہے. تو اس نے وہ جو مٹی پہلے سے جمع کر رکھی تھی اپنے ساتھ سفر میں تھی. میں نے گزشتہ یہ بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ نکلنا ہے تو قبطیوں کے پاس، فرعونیوں کے پاس جا کر کے کیا کیا تھا؟ ان کے زیورات اور ان کے مہنگے کپڑے مانگ لیے تھے کہ ہمیں دعوت کرنی ہے، عاریت کے طور پر آپ کے ہمیں زیور چاہیے. وہ سارا زیور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، وہ سارے قیمتی کپڑے بنی اسرائیل نے اپنے ساتھ لے رکھے تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے قوم میں، بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، سمجھاتے رہے. تو اس نے یہ جو موسیٰ تھا، جو سنار تھا، اس نے ایک دن جا کر ساری بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے زیور لاؤ. ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے ایک مطالبہ کیا کہ فرعون بھی مر گیا، کتاب ہمیں چاہیے اور ہمارے لیے کوئی معبود بناؤ تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو سیدھا کر دیا تھا، لیکن وہ جو معبود بناؤ کہنے کا جو لفظ تھا وہ موسیٰ سامری نے سن لیا تھا. اب اس نے کہا کہ یہ خاتون جتنی خواتین ہیں، دیکھیے جب بھی دین بگڑا عورتوں کے ذریعے سے زیادہ بگڑا. معصوم ہوتی ہیں، بھولی بھالی ہوتی ہیں، باطل طاقتیں عورتوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر دین کی شکلیں بگڑتی ہیں. گھروں کے اندر ہم بھی دیکھتے ہیں رسم و رواج کہاں سے چلتا ہے. رسم و رواج کو پنپنے والی، اس کو آگے بڑھانے والی، اس کو آگے چلانے والی کون ہوتی ہیں؟ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. گھر کے بوڑھے حضرات یہ خاموش ہوتے ہیں، ذکر اللہ میں، تلاوت میں، اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو گھر کی نانیاں اور دادیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ نانیاں اور دادیاں دین کا دیا پاچا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں. کوئی معاملہ ہو، نانی دادی جب تک اس پر دستخط نہیں کریں گی کسی کی مجال نہیں ہوتی. ہم نے یہاں تک دیکھا بہت سے اہل علم کے گھرانے جہاں ماشاءاللہ اہل علم ہیں، دیندار افراد ہیں، وہاں بھی نانیوں اور دادیوں سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا. تو یہاں اس نے بھی اسی نقطے کو ذہن میں رکھ کر پھر سامری نے یہ کیا کہ ان خواتین کے پاس جا کر کہا کہ آپ کو ایک معبود کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت چاہیے تو اللہ کو تو نظر آنا چاہیے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا زیور دو، میں اس سے کوئی چیز بناتا ہوں. تو اب اس نے ان تمام کے زیورات جمع کیے اور اس سے ایک بچڑے کا شکل بنا دی. بچڑا گائے کا بچہ، بچڑے کی شکل بنا دی. اور اس شکل کے بناتے ہوئے وہ مٹی جو حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں سے اس نے اٹھائی تھی وہ بھی اس کے اندر اس نے شامل کر دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے امتحان کا فیصلہ کیا. بنی اسرائیل کو آزمانا بھی تو تھا کہ ابھی اتنے بڑے ظالم سے اللہ نے نجات دی تو یہ راہ راست پر ہوتے ہیں یا بھٹکتے ہیں. تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچڑے کے اندر آواز پیدا کر دی. خوارن سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے کہ اس کو ایک خوار، ایک آواز آئی، عجیب و غریب آواز. اس نے جو بچڑا بنایا آگے اور پیچھے سے اس کا سوراخ رکھا. اور ہم جانتے ہیں کہ کسی پائپ میں آدمی اگر ادھر سے پھونکے تو ایک آواز بنتی ہے. تو جیسے ہی وہ آواز نکلتی، جیسے پرانے زمانے میں پھونکنیاں ہوا کرتی تھیں چولہے دہکانے کے لیے، تو جیسے ہی وہ پھونکنی والی آواز نکلی تو سامری نے کہا کہ ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ فنسیٰ، یہ ہے دیکھو تمہارا معبود، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. موسیٰ اس بات کو بھول گیا ہے. وہ طور پر تلاش کرنے گئے ہیں اللہ کو، خدا کو، جبکہ خدا یہی ہے، نعوذ باللہ. لوگ گمراہ ہوئے، اس کی پرستش شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے. لیکن قوم نے نہیں سنا. حضرت ہارون بہت سمجھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. جیسے ہی آئے تو دیکھا کہ یہ بچڑا پڑا ہوا ہے. اب اس بچڑے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کا جلال وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں نیچے رکھ دیں تورات کی اور پکڑ لیا حضرت ہارون کو. یجرہ الیہ واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ. آیا ہے کہ حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال ایسے حضرت موسیٰ نے پکڑے
پکڑ کر کہا کہ تو نے میری قوم کو کیوں سمجھایا نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کہا یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، تھوڑا رحم کر دے، میں نے سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے۔ میں نے زیادہ شدت اس لیے نہیں کی کہ تم آ جاؤ گے، تمہارے آنے کے بعد سدھر جائیں گے۔ اگر میں شدت کرتا تو قوم آپس میں لڑ پڑتی، فتنے کا شکار ہو جاتا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں یہ ڈر رہا تھا کہ تم آ کر یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں انتشار پیدا کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں قوم کو انتشار سے بچانے کے لیے کوششیں کی۔ یہاں بائبل والوں نے حضرت ہارون پر الزام لگایا، بائبل میں حضرت ہارون پر الزام لگا ہے کہ بچڑے کی پرستش میں حضرت ہارون شامل تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے آ کر اس کی صفائی پیش کی کہ نہیں، یہودیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے قرآن کا، شکریہ ادا کرنا چاہیے قرآن کا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بے گناہی کو قرآن نے ثابت کیا اور کہا کہ نہیں، اب یہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے نہ مانا، قوم نے میری بات سے انکار کیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس لیے ان کی، یہاں تک حضرت ہارون کا ایک جملہ آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ ہوا کہ وہ مجھے مار دیتے، یقین تھا کہ تم آؤ گے تو ان کو سدھار لو گے، سنبھال لو گے۔ حضرت ہارون یہ نائب تھے، اصل کون تھے؟ نبی حضرت موسیٰ، تو حضرت موسیٰ اصلی نبی، اور ان کے ساتھ نیابت کے طور پر، معاون کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ تو اللہ نے جو بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، قرآن میں اس کو بلاء عظیم کہا کہ یہ گمراہی ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس آزمائش میں بنی اسرائیل پھنس گئے، بچڑے کو معبود بنا لیا، ثم وانتم ظالمون، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم ظالم تھے اس معاملے میں، تم کو فرعون سے نجات دی گئی، تمہارے بچے ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، تمہارے ظلم تم کو اس کے ظلم سے نجات دی گئی۔ تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، سجدے بجا لاتے، پہلے سے زیادہ عبادت میں لگ جاتے، وقت کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے بجائے ان کی مدد کرتے، معاونت کرتے، لیکن تم نے الٹا اللہ ہی کے ساتھ شرک ٹھہرا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ان لوگوں سے دو باتیں کہیں، قوم سے پوچھا کہ کیا قصہ، سدھرو گے کہ نہیں سدھرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تو دکھ رہا، اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ قوم نے کہا کہ اچھا تو دکھ رہا ہے، ہم اسی کے ساتھ رہیں گے، یعنی کہ ہم بچڑے کی پرستش کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی سخت سزا دی جس کا تذکرہ اگلی سے اگلی آیت کے اندر ہے، انشاءاللہ اس کو اسی موقع پر پڑھیں گے، لطف بھی آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو بنی اسرائیل کو سمجھایا اور اس کے بعد پھر اس کو بلایا، سامری کو، وہ جو موسیٰ تھا، بلا کر پوچھا کہ تیرا کیا قصہ؟ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا قصہ، یہ کیا ماجرا ہے، وہ بچڑا کیا ہے، بچڑے کے اندر آواز کیا ہے، کیسے تو نے یہ سب کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے جو گھاس اگتی تھی، جہاں اس کا ٹاپو پڑتا، وہاں سے گھاس اگتی تو میں نے وہ مٹی جمع کی اور عورتوں سے سارے زیور جمع کیے، بچڑا بنایا، مٹی ملائی، آواز آ گئی، وہ مٹی میں حیات تھی، اس حیات کے ذریعے سے جانور میں حیات پیدا ہو گئی، تو میں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا، ایک تو اب تیرے لیے دو سزائیں، پہلی سزا یہ ہے کہ تو اس قوم سے نکل جا، دوسری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر جس آدمی کو چھوئے گا اس کو شدید ترین بخار لگے گا، تجھے بھی بخار ہوگا، اس کو بھی بخار ہوگا، اب تو جتنے لوگوں سے ملے گا اب تو چلاتا پھرے لامی سانس، مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ۔ پوری زندگی وہ لوگوں سے بچتا پھرتا تھا، جنگل میں گیا پھر وہیں کہیں اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جو بچڑا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے جلایا، لوگوں کے سامنے جلا کر کے اس کی راکھ کو سمندر میں بہایا۔ تو یہ پورا واقعہ سامری کے گمراہ کرنے کا۔ اب ایک چیز اس میں جو رہ گئی وہ یہ سزا اللہ نے کیا دی، اس کو آگے بیان کیا جائے گا اگلی آیت سے اگلی آیت کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی کا نام بھی موسیٰ اور ان کی قوم کو گمراہ کرنے والے کا نام بھی موسیٰ۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ نبی جس کی تربیت فرعون نے کی وہ نبی بن رہا ہے، اور جس کی تربیت جبرائیل نے کی وہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو عربی کے ایک شاعر نے کہا، موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ
جس کی تربیت جبرائیل نے کی وہ پکا کافر نکلا، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ وقت کا نبی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پوری قدرت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، بے نیاز ہے، اپنے کام اپنے دشمنوں سے بھی اللہ لے لیتا ہے، اور فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش تربیت کر کے ایسے ماحول میں جس ماحول میں فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا، ایسے میں فرعون کے گھر میں موسیٰ کی تربیت ہوئی۔ 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر رہے، 40 دن سے لے کر جس وقت ماں نے ان کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں چھوڑا، اس وقت حضرت موسیٰ کی عمر صرف 40 دن کی تھی، اور جب فرعون کے گھر سے مدین سے یہاں سے نکلے مصر سے، اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ 30 سال کی عمر میں وہ گئے، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، واپس 40 سال کی عمر میں نکاح کر کے آ رہے تھے، تو اس موقع پر ان کو نبوت عطا کی گئی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اور یہ فرعون، یہ جبرائیل کی تربیت میں رہنے والے سامری کا معاملہ۔ اس لیے اللہ کی بے نیازی سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ بہت زیادہ انوار و برکات کی اور انعامات کی بارش ہو رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا خاتمہ بھی خیر ہی پر ہوگا، اور اگر کوئی بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہو تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا خاتمہ اسی حال میں ہوگا۔ انسان کو ہر لمحے اپنے آخرت اور اپنے خاتمے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کب کس کو کس موقع سے ہدایت دے اور کب کس کو توبہ کی توفیق دے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو زندگی بھر نیکی کرتے کرتے آخری وقت میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس سے انسان کا ایمان سلب ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے ایمان سلب ہو جائے، اسی لیے آتا ہے کہ جب نزع کی کیفیت آتی ہے لوگوں کے اوپر، کسی پر مرنے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، نزع کی کیفیت آتی ہے، تو اس موقع پر کلمے کی تلقین کا حکم دیا گیا۔ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھا جائے، اس سے کلمہ نہ پڑھوایا جائے۔ مرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو، اگر خدا نخواستہ اس نے اس موقع پر چلا کر موت کی تکلیف، موت کی شدت اور جسم کی پریشانی کی وجہ سے کہیں خدا نخواستہ اس نے انکار کر دیا تو کلمے کا منکر مرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے سامنے زور سے کلمہ پڑھتے ہو، اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو نہیں، اس کے کانوں میں آواز پڑے، بس اتنی آواز سے کلمے کا ورد کرتے رہو، سنے گا، اندر کا ایمان آواز دے گا، وہ کلمہ پڑھے گا۔ تلقین کا یہ مطلب ہے، تلقین کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جگہ کلمہ پڑھو، خدا نخواستہ، اس لیے کہ موت کا جو وقت ہوتا ہے شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آدمی کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ یہاں جب اسرائیل ہوتے ہیں، یہاں سے شیطان آتا ہے، اسرائیل اس کو اگر نیک روح ہے تو خود کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر شیطان بھٹکانے کی 99 کوششیں کر لیتا ہے کہ یہ کسی طرح مرنے سے پہلے کلمے کا منکر ہو جائے۔ ایسے میں اگر گھر والے جہالت کی وجہ سے خدا نخواستہ یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، وہ شدت تکلیف اور غم اور غصے کی وجہ سے یہ کہتے کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، تو ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کشتیاں زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں جو سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ کر کے کبھی کبھی ساحلوں پر آ کر ڈوب جاتی ہیں، یہ کشتیاں زیادہ نقصان میں ہیں، اس لیے کہ سمندر کا سفر یہ بھی طوفانوں میں گزرا اور عافیت سے ساحل پر بھی نہیں پہنچے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ساحل بالکل سمندر کے سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، ساحل پر آ کر ڈوب جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کے سفر میں طوفان ہو اور ساحل پر اطمینان سے پہنچ جائے۔ کامیاب سفر، کامیاب کشتی وہ مانی جاتی ہے جو ساحل اور کنارے پر کامیابی سے لگ جائے۔ کامیاب مومن بھی وہ ہوتا ہے، ایمان والا، کہ جو زندگی میں کتنے ہی گناہ کیے ہوں ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور موت کے وقت میں کلمہ اس کو نصیب ہو جائے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے بلکہ سورہ یونس کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اس نے اعلان کر دیا۔ اس نے یہ کہا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ بھائی میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی۔ اس کو اللہ کا نام بھی نہیں آ رہا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بڑا عجیب جملہ لکھا، بڑی عجیب بات لکھی، سن کر بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اور اپنے آپ پر خوف بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ فرعون نے جس وقت دریا میں غرق ہوتا ہوا یہ کہنا چاہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں،
حضرت جبرائیل نے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس موقع پر بھی اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ کی رحمت جبرائیل دیکھ چکے تھے، جبرائیل اللہ کی رحمت سے اچھی طرح واقف تھے، تو جبرائیل نے سوچا کہ اگر یہاں اس موقع پر بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو جبرائیل نے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا تاکہ دنیا والوں کو فرعون کا ایک عبرت نما منظر دنیا کو دکھایا جائے اور فرعون کی حقیقت بتائی جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کر رہے ہیں تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کب ملی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ نبوت کب ملی؟ نکاح کے بعد، جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے نکاح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے واپس مدین سے، راستے میں ان کو نبوت ملی۔ اور کتاب کب ملی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی۔ اسی لیے مفسرین نے گزشتہ بھی میں نے عرض کیا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی تفسیر میں، آسان تفسیر میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ یہ ہے کہ دو طرح کے فرعون تھے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ پڑا، ایک وہ کہ جس نے ان کی تربیت کی لیکن اس کا انتقال ہو گیا تھا، دوسرا وہ جو ان کے نبی بنائے جانے کے وقت میں بادشاہ بنا ہوا تھا۔ فرعون ایک لقب ہے جو مصر کے بادشاہ کو دیا جاتا تھا، جیسے خسرو، پرویز، یہ ایک لقب ہے جو فارس کے، ایران کے بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ تو خسرو یہ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا، قیصر، معاف کرنا، خسرو ایران کے بادشاہ کا، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یا یوسف علیہ السلام کے زمانہ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 400 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس موقع پر بھی ایک فرعون ہوتا تھا۔ 30 فرعون، مصر پر 30 فرعونوں نے حکومت کی، مصر پر 30 فرعونوں نے حکومت کی، ان میں سے ایک فرعون، 2 فرعون موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں پائے جاتے تھے۔ تو ایک تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جب بھی کسی بڑی مصیبت سے نجات دے گا، انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کے دربار میں سجدہ شکر بجا لائے اور پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں۔ اب ایک موقع ہے، بیمار ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بیمار ہو کر نکلتے ہیں اور پھر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن کتنوں ہی کو اللہ نے بیماری سے نجات دی۔ تو جیسے ہی بیمار ہو کر کوئی آدمی اٹھے یا کوئی سفر سے آدمی واپس آئے، بلکہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ انسان بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو اس کو بھی یہ چاہیے الحمدللہ الذی اذهب عنی الہم والحزن، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے گندگی کو، ہم کو، غم کو آپ نے مجھ سے دور کیا۔ ظاہر ہے کہ معاف کرنا، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، مجھ سے اذا کو دور کیا۔ اذا کہتے ہیں تکلیف کو، چھوٹی سی تکلیف کو۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے ایمان کے 70 شعبے ہیں اور اس میں سب سے ادنا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، واعلاها لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو حدیث میں فرمایا گیا، اذا کہتے ہیں چھوٹی سی تکلیف کو۔ انسان کو بیت الخلاء کے آنے کے بعد جس تکلیف سے اس کو نجات ملی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو اتنی ساری آزمائشوں پر بھی انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ اسی لیے فرمایا ثم عفونا عنکم، ہم نے اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تعلیمات بھی دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آؤ۔ لیکن بجائے اس کے کہ تم سیدھے راستے پر آتے، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور پھر ان کو کیا سزا ملی وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ ان لوگوں نے فوراً اس سزا کے بعد بھی ان کی کتنی بدمعاشیاں ہیں اس کا بھی بیان اگلے آیتوں میں آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام سرکشیوں سے محفوظ رکھیں، اللہ کے شکر گزار بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائیں، نافرمانوں میں شامل ہونے سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرمائیں، اور
اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس سے رشتہ قائم کرنے اور پورے قرآن مقدس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.